السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اگلے نئے ڈیکیڈ میں داخل ہونے پر ہر دن خوشیاں نصیب کرے، اور آپ کے لیے ہر دن نئی نئی خوشخبریاں لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت مند زندگی عطا کرے، اور آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اور بچے اپنے بھرے پورے گھر میں رہیں، اپنے والدین کی شفقت کے سائے میں زندگی گزاریں، اور والدین کی قدر کیجیے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور پھر جب کوئی دولت آپ سے چھن جاتی ہے تو آپ کو پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ تو جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی فرما برداری اور ان سے محبت اور پیار کا معاملہ رکھیں، اور والدین بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اور کرونا سے جہاں بہت ساری ہمیں منفی باتیں ملی، بہت سارے لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، اور دنیا میں بہت خرابیاں آئی ہیں، لیکن ٹائم ملا ہمیں گھر میں بیٹھنے کا اور اپنے رشتوں سے قریب ہونے کا۔ تو اس وقت بس نصیحتیں تو اچھی نہیں لگتی، لیکن بس دعائیں تو دینے کا دل چاہتا ہے، اور میری گڈ وشز آپ سب کے لیے ہیں، اور کافی دن کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ تو کچھ ذاتی وجوہات تھیں، اس لیے آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو سکی، اور کچھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کچھ دل میں درد سا اٹھا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رویا۔ تو اب کافی لمبے عرصے کے بعد میں اب دوبارہ سے آ گئی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں سے جلدی مخاطب ہوں یوٹیوب کے ذریعے۔ اور ایک عشرہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، عشرہ تو ڈیکیڈ یعنی 10 سال کا جو ایک عرصہ ہوتا ہے، 2010 سے اور 2020 میں ختم ہو گیا۔ اور عموماً کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی پلاننگ کوئی 10 سال کی کرتے ہیں، ملکوں کی پلاننگ ہوتی ہے 5 سال 10 سال، اور تو جو لوگ پلاننگ سے اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے ارادوں میں، اور جو لوگ کسی اچھے وقت کا انتظار کرتے کرتے سوتے ہوئے گزارتے ہیں تو پھر تو کامیابیاں نہیں ملتی، پھر شکوے شکایت۔ ایک بات ہے، اس نئے اشیاء کا جو ہے نا ہم استقبال ایسے کریں کہ ہم اپنی سوچوں کو بہت پازیٹیو رکھیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر نہ دیں، بس اپنے پاؤں جما کے جہاں پر ہیں کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ لوگوں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے کہ اس کی وجہ سے مجھے کامیابی نہ مل سکی، اور اگر مجھے کہیں اور سے سپورٹ ملتی تو میں آج کیا سے کیا ہوتا۔ نہیں، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور وہ ہر شخص اپنی جد و جہد کے مطابق کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی کیٹیگرائز نہیں کیا کہ ایک آدمی بہت تعلیم یافتہ ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، ایک آدمی اگر بہت پیسے والا ہوگا تو بس وہی خوش رہ سکتا ہے۔ نہیں، ہم سب، اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ہم سب کو جو دی ہے نا وہ رشتے دیے۔ رشتوں کی قدر کریں، رشتوں سے قریب ہوں، ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی جو ہے نا انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔
اور ایک دوسرے کو معاف کرنے میں عافیت اپنی ہی ہے. آپ دوسرے کو سلامتی بھیجتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ آپ کو واپس آتا ہے. اگر آپ دوسرے کے سلامتی بھیجیں گے تو آپ کے پاس سلامتی آئے گی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں بہت خوبصورت مذہب دیا. بہت سارے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور ان کو راستہ سے، کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے نہیں تھے، وہ ادھر ادھر زگ زیگ راستوں پہ چلتے رہے تو پھر کامیابی ایمان میں نہیں ملی اور دنیا میں بھی نہیں ملی. ہم آج بہت شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ہی کیوں پٹ رہے ہیں، ہم ہی کیوں نہیں. بس اب چھوڑ دیں یہ سب رونا، چھوڑ کے بس دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ میں نے اپنی زندگی سے سبق سیکھا ہے. اب ایک لمبی زندگی گزر گئی اور اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہتے ہیں، اور لیکن میں اس بات کا حوصلہ اپنے اندر پاتی ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھوں گی تو یقیناً اللہ میرے لیے بہت اچھا کریں گے. اور اگر میں کوئی بھی کوشش کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے. تو ہم نے تو اپنے اس نئے سال کا جو ہے آغاز اسی ارادے سے کیا ہے کہ رشتوں کی قدر کریں گے. اپنے ہر رشتہ بہت انمول ہے، بہن بھائی، ماں باپ، ساس سسر، گھر جو ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آپ تھک کر جب ساری دنیا میں سے واپس آتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ اپنی جگہ اپنے بچوں کو دیکھ کے آپ کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اس پہ شکر کریں. شکر کرنے کا تو یہ ہے نا کہ جو شکر کرتا ہے اللہ کا اصول ہے، اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی برا کرتا ہے. جو کفران نعمت کرتا ہے اور ایک اور چیز نا، کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے رہے ہیں تو اس پہ مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اس کے لیے اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور لوگوں کے سامنے بھی ہم اپنے زور بازو سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ اس شامل حال ہو. تو اللہ کی مشیت، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا پانے کے لیے ایک فرما بردار بندہ بننا پڑتا ہے، ایک فرما بردار فالوور بننا پڑتا ہے، اور ایک فرما بردار اولاد بننی پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد اور میرے تمام جاننے والے ایک کامیاب زندگی گزاریں، اور جو کچھ بھی ماضی تو گزر گیا، لیکن آنے والے وقت کا استقبال ایسے کریں کہ ایک ایک لمحے سے بڑی بڑی سکسیس حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں، بہت کامیابیاں، اور جو نقصان پہنچا ہے تو کوئی بھی زندگی میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ کی طرف دیکھیں. یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جو چیز آپ سے لی ہے اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا. اور آج تو بس جب میں بات کر رہی تھی کہ دل میں تکلیف ہے، اور پھر ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ نہیں، پریشان نہیں، بیماری اور غم اور تکلیف دنیا میں آتی ہے آپ کو تھوڑا سا مہمیز دینے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے اور آپ کو اٹھانے کے لیے. تو بس everybody should in action to welcome the new year and
get many happiness in your life. And ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, ہم اپنی سوچوں کو سجائیں پازیٹیو باتیں سوچ کر, اور لوگوں کے کام آنے کی جتنی بھی سکت ہے لوگوں کے کام آئے. اور بس خوش رہیں, خوشیاں آپ کو ہر دن اللہ تعالیٰ نچھاور کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش آپ سب کر اوپر ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ سے دعا ہے کہ میرے مال میں, میری اولاد میں, میرے بہن بھائیوں میں, ان کے مال, ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.